الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میری معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے، مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اسے اپنی اولاد کی جسمانی ضروریات سے زیادہ اس کی ایمانی زندگی کی فکر. مسلمان کی ایمان کا تقاضا ہے. اگر ایمان ہے تو پھر یہ ضرور فکر ہونی چاہیے کہ اولاد کی جسمانی ضروریات سے زیادہ اولاد کی ایمان کی فکر ہو. اگر ایمان ہے تو ایک ایمان والا یہی فکر کیا کرتا ہے. اگر ایمان ہے تو ایک ایمان والا یہی فکر کیا کرتا کہ اولاد کی جسمانی زندگی سے، جسمانی ضروریات سے زیادہ اسے اولاد کی ایمان کی فکر. یہ ایمان کا تقاضا ہے. کیونکہ ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان کہتا ہے یہ زندگی 60-70 سال کی ہے اور اگلی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے. اس کی دولت ایمان ہے. اس کی دولت کون سی ہے؟ ایمان ہے. تو بتائیے نا، کسی کو واقعی ایمان نصیب ہو تو پھر کھربوں سال میں جو دولت کام آنے والی ہے وہ کیوں نہ اپنی اولاد کی اس دولت کی فکر کرے گا؟ تو مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اولاد کی جسمانی ضروریات سے زیادہ، جسمانی زندگی سے بھی زیادہ، جسمانی زندگی سے بھی زیادہ اسے ایمان کی زندگی کی فکر. اس کی جسمانی ضروریات جسمانی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے لیکن اس کے لیے ایمانی خطرات کو قبول نہیں کر سکتا. ہر دور میں مسلمانوں نے یہ ایمان اپنی آئندہ نسل تک پہنچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہر دور میں مسلمانوں نے یہ ایمان اپنی آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. فاقے برداشت کیے، فقر برداشت کیا ہے، تنگی برداشت کی ہے، مشقتیں برداشت کی ہیں، تکالیف برداشت کی ہیں، سب برداشت کیے اس خاطر کہ یہ ایمان آئندہ نسلوں تک پہنچ جائے. حنسہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے تھے اور
ان کے بیٹوں کی ضرورت پڑی اللہ کے دین کو، قربانی کی ضرورت پڑی. ایک بیٹے کو بلاتی ہیں، کہتی ہیں میں نے تمہیں اس دن کے لیے پالا تھا، تمہیں میں نے اس دن کے لیے پالا تھا. شہید ہو گیا. دوسرے کو بلایا، کیا تمہیں میں نے اس دن کے لیے پالا تھا، وہ بھی شہید ہو گیا. تیسرے کو بلایا، کیا میں نے تجھے اس دن کے لیے پالا تھا، وہ بھی شہید ہو گیا. چوتھے کو بلایا، کیا میں نے تجھے اس دن کے لیے پالا تھا، وہ بھی شہید ہو گیا. کہنے لگی الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو نے مجھے اپنے ان بچوں کی شہادت کے بدولت عزت بخشی. تو ایمان کا تقاضا ہے کہ مجھے اپنی اولاد کی اس دنیاوی کیریئر سے زیادہ کھربوں سال کے کیریئر کس سے بنے گا؟ ایمان سے بنے گا نا، اس کی فکر زیادہ. ہم بس اوقات اپنے بچوں کو ایسے ماحول کے حوالے کر دیتے ہیں جن کا نہ تو اس بات کے وہ ذمہ دار ہیں اور نہ ہی وہ اس بات کے اہل ہیں اور نہ ہی ان کے اندر اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ میرے بچوں کا تعلق ایمان سے جوڑ دیں. نہ تو ان اداروں میں اور اس ماحول میں یہ اہلیت ہے، نہ وہ اس کے اہل ہیں، نہ وہ اس کے دعوے دار ہیں. لیکن ہم ان کے رحم و کرم پر ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اب بتائیے یہ بات میرے بچوں کی ایمان کے لیے کتنی خطرے کی چیز ہے. گویا کہ میں اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہوئے انہیں یہ سبق دے رہا ہوتا ہوں کہ تمہیں جو کچھ بتایا جائے نا اسے قبول کر لینا. ٹھیک ہے نا؟ میں ان کے لیے اضافی طور پہ نہ تو وہ گھر کا ماحول دیتا ہوں، نہیں کوئی ان کو دین کا علم سکھاتا ہوں، نہیں کوئی میں انہیں ایمان کی باتیں بتاتا ہوں، اور میں اس ماحول کے حوالے کر دیتا ہوں. اور گویا کے حوالے کرتے ہوئے یہ سبق دے رہا ہوتا ہوں کہ جو وہ کہیں قبول کر لینا. کچی مٹی کا بنا گھڑا پانی بھی ڈالے نا تو وہ سوراخ کر دیتا ہے. کچی مٹی ہے، خام مٹی ہے. تو ہمارے بچوں کے اندر جب انہیں دین کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ایمانی پختگی نہیں ہے، کہیں انہوں نے دین سیکھا پڑھا ہی نہیں ہے، اور میں نے یوں ہی ایک ایسے ماحول میں بھیج دیا جو صرف لادینی کا ماحول نہیں ہے کہ دینداری نہیں وہاں، بلکہ بس اوقات وہ کسی نئی دعوت کے اور کسی نئے نظریے کے دائی بھی ہوتے. کوئی دہریہ بنا رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ تعالی سے اللہ کا اعتقاد ختم کر رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ کے کلام کے بارے میں غلط فہمی پیدا کر رہا ہوتا ہے.
تو ایمان والے تو ایسے نہیں کرتے. قرآن تو یہ کہتا ہے ایمان والے تو ایسے نہیں کرتے. یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے. لیکن صرف میں اس خوف سے کہ میری بچی کا کیریئر خراب نہ ہو، صرف اس خوف سے کہ میرے بچے کا کیریئر خراب نہ ہو، ایمان جیسی زندگی اور دولت کو خطرے میں ڈال دیتا ہوں. خوف ہے نا، اور کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو جو ایمان لا چکے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو آگ سے بچاؤ. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت قرآن ان لوگوں سے خطاب کر رہا تھا جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان سے راضی ہوں. پہلے مخاطب تو وہی تھے. ایسے بڑھیا ایمان والے لوگ، اور قرآن ان سے یہ کہہ رہا، تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ صحابہ کے بچے آگ کی طرف جا رہے ہوں اور وہ بے فکری کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں اور قرآن انہیں کہہ رہا ہو کہ اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ. کوئی ایسی تاریخ میں چیز نظر نہیں آتی کہ وہ اپنے بچوں کو خود آگ میں پھینک رہے ہوں. تو اس آیت کا اس کے سوا اور کیا معنی، کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ اپنی اولاد کو ایسی چیزوں سے بچاؤ جو چیزیں انہیں آگ کی طرف لے جائیں گی. وہ چیزیں کیا ہیں؟ گناہ. اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے ماتحتوں کو ایسی چیز سے بچاؤ جس کا انجام، جس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے. یہی مطلب ہے. ما سلککم فی سقر، کیوں پڑے ہو اس جہنم کی آگ میں؟ قالوا لم نک من المصلین، کہنے لگے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے ماتحتوں کو ایسی چیزوں سے بچاؤ جس کا نتیجہ جہنم ہے. مسلمانوں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اولاد اس کی آگ کی طرف جا رہی ہو اور وہ بستر پہ لیٹا ہو اور لیٹا ہی رہے. کہ جب پتہ چلتا ہے کہ بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے تو بستر پہ لیٹا تو بھاگتا ہے، جب تک کہ اسے محفوظ نہ کر لے اس پہ نیند حرام. دسترخوان پہ بیٹھا ہے، پتہ لگا کہ بچے آگ کی طرف جا رہی ہے چھوٹی سی، کھانا حرام جب تک کہ اس سے بچے کو محفوظ جگہ پر نہ لے آئے. ایسا ہی ہے نا. اب بتائیے، جس آگ کا تذکرہ اللہ کریم کرے رہے، کیا ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسا محفوظ ماحول دے کے دے رہے ہیں؟
کہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ اب میرے بچے اور بچیاں جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گئے. دنیا کی آگ کی طرف بچی جا رہی ہو، بچہ جا رہے ہو تو نیند حرام ہو جاتی ہے، کھانا حرام ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، جب تک کہ ان بچوں اور بچیوں کو محفوظ نہ کر لے. اور یہاں اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو گناہوں سے بچاؤ جس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے. بتاؤ، ایمان اگر ہو، اس آیت پہ بھی یقین ہو اور جہنم کی آگ پہ بھی یقین ہو، بتائیے کوئی مسلمان اپنی اولاد کو گناہوں کی طرف جاتا دیکھ کر سکون سے رہ سکتا ہے؟ یا تو پھر سمجھو نا بھائی، ایمانی اسلام ایسی موروثی ہے رواجی اور رواج کا اور مردم شماری کا اسلام ہے. ورنہ اگر ایمان کی حقیقت نصیب ہے تو کیسے ہو سکتا؟ چند دن بچی یا بچہ اسکول نہ جائے، کالج نہ جائے، چند دن بچی اور بچے اسکول کالج نہ جائیں تو ماں باپ پریشان ہو جاتے. کیوں نہیں جا رہا؟ کہ میں دل نہیں کر رہا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں دل نہیں کر رہا. اور چند دن اگر وہ ایسا کرے تو بتائیے کہاں کہاں لے کے جاتے ہیں؟ کسی پیر کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس، نہ جانے کس کس کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ اس کا پتہ نہیں جی نہیں چاہ رہا، کیریئر خراب ہو جائے گا اس کا. تو اب بتائیے، جو میرے بچے اور بچی نماز نہیں پڑھتے، کبھی اس کو بھی کسی کے پاس لے کر گئے ہو؟ وہ کہتا میرا جی نہیں چاہ رہا. تو ایمان کیسا ہے؟ اس کیریئر کی خرابی کا اتنا ڈر اور اتنی فکر، اور وہ کیریئر خراب ہو رہا ایسے جیسے کان پہ جوں مکھی بیٹھی اڑا دی، ناک میں مٹھی بیٹھی اڑا دی، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزوں، ہم عرض کر رہے کہ قرآن کی روشنی یہ ہے، قرآن کا پیغام یہ ہے، قرآن کا نور یہ ہے کہ اگر ایمان ہے تو مسلمان کو اولاد کی جسمانی ضروریات، جسمانی زندگی سے زیادہ اس کی ایمان کی فکر ہو. ایمان کی فکر زیادہ ہو. اگر کسی ایسے ماحول میں آپ نے تعلیم دینی ہی ہے تو اس کا متبادل انتظام کریں. اس کی ایمان کی حفاظت کا متبادل انتظام کریں. ورنہ تو یہ اولاد کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، بڑا ظلم ہے، بڑی ناانصافی ہے، بلکہ اولاد کے ساتھ بڑی دشمنی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اسلاف نے تو اپنی نسلوں تک یہ ایمان کی دولت پہنچانے کے لیے، میں عرض کر رہا ہوں، بڑی قربانیاں دی ہیں کہ کسی طرح یہ ایمان آئندہ نسل تک پہنچ جائے. اور ہم اپنی اولاد تک بھی نہیں پہنچا پا رہے. ہم اپنی اولاد تک بھی نہیں پہنچا رہے. تو بتائیے اگلی اولاد کیسے ہوگی پھر؟
اگلی اولاد کیسے؟ یا تو یہ کوئی ایمان کوئی ایسی زائد چیز ہو نا کہ اس کی ضرورت کے اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا. یا تو کوئی ایسی چیز ہو کہ زائد چیز ہے اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا. ارے میاں جب ایمان والے ہو اور پتہ ہے ایمان کی یہ قیمت ہے، اور جب یہ پتہ ہے کہ ایمان کے بغیر جانور کی زندگی ہوتی ہے، انسان کی زندگی نہیں رہتی، اور پھر اولاد کے لیے ایمان کی فکر نہ کرنا یا اس کی زندگی ایمانی زندگی کو خطرات میں ڈال دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے اس کی ایمان کی آبیاری کے لیے، کیونکہ بچہ تو مسلمان پیدا ہوا ہے، مسلمان کے گھر میں مسلمان پیدا ہوا، اس کی ایمان کی آبیاری کے لیے 7 سال سے اس کو نمازی بنا دو. اس کی ایمان کی آبیاری کے لیے 7 سال. بالغ نہیں ہوا نماز، اور اگر 9-10 سال کے اندر نہیں پڑھ پا رہا سزا دو. تم بھی کرو، سرزنش کرو، سخت سرزنش کرو. اس کو یہ ڈر ہو کہ ابا ہے، سرزنش کریں گے. اس کو یہ فکر ہو کہ والدہ ہیں، سرزنش کریں گی. بتائیے کتنے مسلمان ہیں آج؟ میرے عزیزوں، جب یہاں تو بڑے بڑے ہی نہیں پڑھ رہے ہوتے تو بچے کیا پڑھیں گے؟ ہاں بڑے بڑے یونیورسٹیاں جا رہے ہوتے ہیں، کالج جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بری بات نہیں. تو ٹھیک ہے، بچے بھی پھر 3 سال کی عمر میں جا رہے ہوتے ہیں. لیکن نماز بڑے بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، پھر چھوٹے کیسے پڑھے؟ اس کا تو رواج ہی ختم ہو گیا نا، اس کی تو عظمت اہمیت ہی ختم ہو گئی کہ ایمان بھی تو بچانا ہے. تو میرے عزیزو، یہ فریضہ ہے اپنے اولاد کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ماتحتوں کا ایمان کے لحاظ سے خیال رکھنا، فکر کرنا، اور ان کی ایمانی زندگی کی حفاظت کرنا. یہ فریضہ ہے. یہ ایمان اسی طرح آئندہ نسلوں تک منتقل ہوگا، ورنہ اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کی اولادوں میں غیر مسلم پیدا ہوں گے، مسلمانوں کی اولادوں میں لوگ مرتد ہو جائیں گے، مسلمانوں کی اولادیں ہوں گی ان کے ہاں اسلام، کفر، توحید اور شرک یہ ایک بے معنی چیز ہو جائیں گی، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. توحید اور شرک کے درمیان فرق، اسلام اور کفر کے درمیان فرق، یہ ساری باتیں ان کے ہاں بے معنی، ان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی. وہ تو کہیں گے بس انسان ہونا چاہیے. اس لیے وہ ہندو سے بھی شادی کر لے گا، سکھ سے بھی کر لے گا، سیکولر اور کمیونسٹ سے بھی کر لے گا. اس کے ہاں یہ اسلام، کفر، شرک اور توحید یہ ایک بے معنی چیزیں ہو جائیں گی، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہو.
جس ایمان کے لیے، جس اسلام کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے پیاروں نے، ہمارے صحابہ نے رضوان اللہ اجمعین ساری زندگی کی پونجی قربان کر دی، جب ہم اپنی اولادوں پہ ایمان کی محنت نہیں کریں گے تو پھر مسلمانوں کی اولادوں میں ایمان نہیں رہے گا۔ تو میرے عزیزو، فکر کی ضرورت ہے، بہت فکر کی ضرورت ہے۔ کھانے کی فکر کرتے ہیں، پہننے کی فکر کرتے ہیں، دوا علاج کی فکر کرتے ہیں، جسمانی ساری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اور اس میں کمی پیشی ہو جائے تو پریشان بھی ہوتے ہیں۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کی ساری جسمانی ضروریات پورا کر لے اور آئندہ جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی اسباب بھی بنا دے تو بہت کم علمی اور جہالت ہوتی ہے۔ کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو بس پاؤں پہ کھڑا کر دیا، میں نے اپنے بچے کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ کیا کہتا ہے؟ جو ہم سے بنتا سکتا تھا ہم نے اپنے بچوں کے لیے اس سے بہتر کر دیا۔ کیوں؟ یہ بیچارہ خود نہیں جانتا، یہ بیچارہ خود خالی ہے ایمان کی حقیقت سے، عظمت سے۔ ارے میاں، جانوروں کی طرح ضروریات پورے کرنے کا نام تھوڑی مسلمان ہے۔ مسلمان کی یہ ذمہ داری تھوڑی ہے۔ ایسی ضروریات تو ایک ہندو بھی اپنی اولاد کے لیے پوری کر دیتا ہے، ایک عیسائی بھی اپنی اولاد کے لیے کر دیا کرتا ہے، ایک غیر مسلم بھی اپنی اولاد کی یہ ضروریات پوری کر لیتا ہے۔ تم بھی اگر غیر مسلم کی طرح اپنی اولاد کی ضروریات پوری کر رہے ہو تو تم میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہوا؟ مسلمان کی تو سب سے پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کی ہر جسمانی ظاہری مفادات کی قربانی دے سکتا ہوں، ایمان کی نہیں، دین کی قربانی نہیں دے سکتا۔ یہ تو ایمان کا تقاضا ہے۔ ایسا ایمان ہو تو میرے عزیزو، ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے گھروں میں ایسا ماحول بناؤ جہاں ہمارے بچے جا رہے ہوتے ہیں، آپ خوب جانتے ہیں، وہاں دین ایمان کا بیج مٹایا جا رہا، ان کے ہاں حیا جراثیم ہے، وہ ختم کیے جا رہے۔ ان کے نظر میں حیا کوئی خوبی نہیں ہے، جراثیم ہے، وہ ختم کرتے ہیں۔ ایک تو وہ ماحول ایسا ہوتا ہے، اور پھر رہا کسر ماسٹر صاحب پوری کر دیتے۔ اور اس بچے کے لیے اگر کوئی اس کا کوئی اضافی ماحول نہیں ہے، وہ تو بیچارہ جو اسے ملے گا پی جائے گا، اور اسی طریقے سے وہ بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ پتہ نہیں دین کے کون کون سی چیز کے بارے میں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، شک میں مبتلا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں۔ تو اسے دین سکھاؤ نا بھائی، اسے دین کا ماحول دو، تاکہ اگر کسی ایسے ماحول میں جائے بھی تو اسے کچھ تمیز ہو کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، کچھ اس کے اندر بنائی ہو، بنائی۔
کہ اچھی بری کی وہ تمیز کر سکے. تو یہ ایک ایمان والے پر اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنی اولاد کی ایسی فکر کرے، اپنی اولاد کا یہ حق ادا کرے. یہ ماں باپ پر اولاد کا حق ہوتا ہے کہ ایسا ماحول دے، ایسی صحبت دے، ایسی تعلیم دے جس کا اس کا ایمان خطرات سے محفوظ ہو جائے. ورنہ بس اوقات آدمی جب دین کے علم سے خالی ہوتا ہے اور اسے دین کی سمجھ نہیں ہوتی، فتنے کا دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ پناہ میں رکھے، فرما ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی صبح مسلمان ہوگا اور شام اسلام سے خالی ہو، اور شام ایمان کے حالت میں ہوگا اور صبح ایمان سے خالی ہو. ایمان یوں نکل جائے گا. کیا اول فول کہہ دیا، زبان سے کیا گھٹیا بات کہہ دی، شاعر اسلام اور سنت رسول کے بارے میں کیسی بے ادبی کر دی، ایمان کا چراغ بجھ گیا. تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی ایمان کی فکر رہے. اور ایسا نہیں ہوتا بھائی کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بس مسلمان ہی رہے گا. ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان ہی رہے گا. وہ تو اپنے اسلام ایمان کی فکر کرے گا اور ایمان اسلام کو غذا دیتا رہے گا، اور اس کے موذی اور اس کے منفی چیزوں سے بچتا رہے گا، تب تو ایمان بچے گا. تب تو ایمان بچے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تمہارا ایمان صحت مند نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری خواہشات اس شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں جسے میں لے کے آیا ہوں. دو چیزیں نا، شر اور خیر کی، اچھائی اور برائی کی جو جڑ ہے نا، وہ دو چیزیں. شر اور خیر کی، اچھائی اور برائی کی جو جڑ ہے وہ دو چیزیں. ایک خواہش ہوا اور دوسری ہدا ہدایت. ہدایت ہر نیکی کی جڑ ہے، ہر بھلائی کی جڑ ہے. اتباع، شریعت کی اتباع. اور دوسری ہے خواہش، یہ ہر برائی کی جڑ ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. دیکھا انہوں نے تو اپنی خواہش کو معبود بنا لیا. وہی کرتا ہے جو اس کی خواہش کہتی ہے. تو خواہشات کی زندگی یہ آدمی کے اندر سے ایمان ختم کر دیتی، اور ہدایت کی زندگی یہ آدمی کا ایمان بڑھاتی. جتنا شریعت پہ عمل کرتا چلا جائے گا ایمان بڑھتا چلا جائے گا. اور جہاں خواہشات کی زندگی ہے وہاں ایمان ختم ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، مجھے اپنی امت کے بارے میں اس بات کا بہت ڈر ہے کہیں وہ خواہش کی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. اس لیے کہ جب آدمی خواہش کی فتنے میں مبتلا ہوا تو لبادہ تو وہ مسلمانی کا اوڑھ لیتا ہے، لیکن حقیقت میں خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے.
خود تو نہیں بدلتا، دین کو بدل دیتا ہے. خود تو نہیں بدلتا، دین کو بدل دیتا ہے. کیونکہ خواہش پرست ہے. وہ دین اس کے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے جس سے اس کی خواہش ٹوٹتی ہے، اس سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. وہ دین اس کے ہاتھ میں نہیں آتا. تو فتنے کا دور ہے میرے عزیزو، نفس پرستی ہے، خواہش پرستی کا دور ہے. ایمان چلا بھی جاتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا. تو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی ایمان کی فکر ہو، اپنے اولاد کی ایمان کی فکر ہو. گھروں میں ایسا ماحول بنائیں، انہیں ایسی تعلیمی ماحول دیں تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے. ایمان محفوظ رہے. ایمان کے لحاظ سے اپنی اولادوں کی تربیت کرو. ہر گھر میں اس کی فکر شروع ہو جائے، سبحان اللہ، نسلیں بن جائیں گی، نسلیں بن جائیں گی. ہر گھر میں اس کی فکر ہو جائے کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت ایمان کی بنیاد پہ کرنی ہے. اس کا اہتمام ہونا میرے عزیزوں. پھر یہ دیکھیں آپ کے بچے کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کس صحبت میں بیٹھتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. الحمدللہ خوشی ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے، مسلمانوں میں کچھ نہ کچھ ایمانی غیرت موجود ہے کہ انہوں نے اسرائیلیوں کی اور مغربی لوگوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. لیکن اب ہمارے تاجر برادری کی بھی ذمہ داری بنتی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے صنعتکار برادری کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں لے کے آئیں جو ان کی مصنوعات کی جگہ لے لیں اور معیاری لے کے آئیں. معیاری لے کے آئے، معیار بھی اچھا ہو اور اس میں خریدار کے لیے سہولت بھی زیادہ ہو. یہ بھی بڑی خدمت ہے، یہ بھی بڑی خدمت ہے. تو بس اوقات ہمارے بچے کیا کھا رہے ہوتے ہیں، کیا پی رہے ہوتے ہیں، بس اوقات اس میں کون کون سی چیزیں ڈلی ہوئی ہیں فکر ہی نہیں ہوتی. تو ہمیشہ اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کیا ہے، کن چیزوں کے عادی بن رہے ہیں. تربیت کریں اولاد کی. اور یقین جانیے جو اپنے اولاد کے لیے آپ خرچ کریں گے اور جو وقت لگائیں گے اور جو انہیں وقت دیں گے، وہ سارا آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. سارا آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. تھوڑا سا میں نے کہیں جانا تھا تو اگلے اتوار کو بیان نہیں ہوگا. اگلے اتوار جو آنے والا ہے اس میں ایک سفر ہے چھوٹا سا، تو اگلے اتوار میں بیان نہیں ہوگا. انشاءاللہ اس سے اگلے اتوار میں بیان ہوگا. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی، عزت بری زندگی نصیب فرما. اے مولا کریم، تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. مولا کریم، یہ جس محبت سے تشریف لاتے ہیں، جس طلب کے ساتھ خواتین تشریف لاتی ہیں، اے اللہ سبھی کو اس مجلس کی برکات نصیب فرما. ہم سب کو کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما. پورے دین پہ چلنا آسان فرما.
اے مولا دین کی یہ باتیں اے اللہ انہیں اپنی زندگی میں معمول بنانے کی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہماری مدد اور نصرت فرما یا ارحم الراحمین۔ اپنے گھروں کو اور اپنے بچے بچیوں کی تربیت صحیح معنی میں دین کے لحاظ سے کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، گناہوں کی گندگیوں سے، ظاہری باطنی فتنوں سے ہمیشہ محفوظ فرما، حادثات سانحات موذی اور دیرپا بیماریوں سے، اسپتالوں کی زندگی سے یا ارحم الراحمین ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے مولا کریم پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلا سے اے مولا اس امت کو نجات نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، اے مولا غزہ کے مجاہدین کی مدد اور نصرت فرما، انہیں ثابت قدمی نصیب فرما، اے مولا انہیں اطمینان قلب اور ثابت قدمی نصیب فرما، ان کے حوصلے میں، ہمت میں اور قوت عطا فرما، اے مولا کریم تو ان کی خاص مدد اور نصرت فرما یا ارحم الراحمین۔ ایسی مدد جس سے ایمان والوں کے دل ٹھنڈے ہوں، جس سے مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوں، اے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے ایسی مدد اور نصرت کے نقشے دکھا یا ارحم الراحمین۔ اپنے فضل سے ان کی مدد اور نصرت فرما اور ان کی قربانیوں کو اور ان کی شہادتوں کو قبول فرما کر امت میں ایمانی حرارت کو زندہ فرما، مسلمانوں میں وحدت اسلامی پیدا فرما، مسلمانوں کو باہمی اتفاق نصیب فرما، امت میں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، اے مولا اس امت کو منافقین کی سازشوں سے اور منافقوں کے نفاق سے اور ان کے فتنوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔